بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون انما امرهم الى اللہ ان کا فیصلہ تو صرف اللہ کے پاس ہے ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون پھر وہ بڑی اچھی طرح انہیں خبر دے گا جو یہ کام کرتے رہے تمام جو نفرتیں پیدا کرتے تھے اپنی تقاریر سے اور فلان کرتے تھے اچھی طرح اللہ ان کو خبر دے گا کہ یہ کیا حرکات کرتے رہتے یہ ایک آیت ہے توجہ کیجیے اور ایک آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 105 غور سے سنیے گا اس میں خداوند عالم کیا فرما رہا ہے اس کے جو اوپر ہے آیت نمبر 103 وہ مشہور و معروف آیت ہے کہ جو پڑھتا ہر کوئی ہے لیکن چلتے اس کے خلاف ہی اور وہ کون سی آیت ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو ابھی کچھ دن پہلے ایک عالم صاحب کی تقریر سنی وہ حبل اللہ کا ہی وہ ترجمہ کر رہے تھے جس سے تفرقہ ہوتا ہے ہر کوئی اپنا بندہ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ سب اس کو تھام لو اس کا مطلب ہے کہ مشترک چیز ہے تمہارے میں سب میں جو مشترک ہے آج دیکھا جائے مشترک کیا چیز اب دیکھیے بات بہت تفصیلی ہے لیکن میں کوشش کروں کہ آپ کی خدمت میں جس قدر عرض کر سکوں 105 وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا یہ کن سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں سے رسول اللہ کے ماننے والوں سے کن کی طرح نہ بننا کالذین تفرقوا ان کی طرح کہ جو فرقہ فرقہ ہو گئے امت توڑ دی جنہوں نے جدائیاں ڈال دی جنہوں نے واختلفوا اور اختلاف کا شکار ہوئے من بعد ما جاءہم البینات اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات آ گئی تھی بینات کیا ہے واضح اور روشن باتیں جو کوئی ڈکی چھپی نہیں واضح بینات آ جانے کے بعد جن لوگوں نے پھر بھی اختلاف کیا اور تفرقہ کیا الگ الگ گروہوں میں بٹ گئے اے مسلمانوں تم ان کی طرح نہ ہو کیوں نہ ہونا وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ فرقہ پرستوں کے لیے بتایا جا رہا ہے اور ان کے لیے عذاب عظیم ہے ان کے لیے عذاب عظیم ہے جنہوں نے بینات آنے کے بعد اب دیکھیں مثال کے طور پر اب اللہ جو مسلمانوں سے کہہ رہا ہے ان کی طرح نہ ہونا جنہوں نے بینات آنے کے بعد تفرقہ کیا ٹھیک ہے غور کیجئے گا یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ جو اللہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے اس کا مطلب ہے مسلمانوں کے پاس بھی بینات ہیں جی میں ایک بندے کو 100 روپیہ دوں وہ ضائع کر دے اور دوسرے کو 100 روپیہ دوں ہی نہ اور کہوں کہ تو اس طرح نہ ہونا جنہوں نے 100 روپیہ ضائع کر دیا تو کہے گا مجھے کوئی دے تو صحیح پہلے اس کے بعد کہنا یہ اللہ کا یہ بات کرنا بتا رہا ہے کہ اس امت کے پاس بینات ہیں مسئلہ یہ کہ بینات کیا ہیں یہ بڑا لمبا چوڑا بیٹھ کے سب مسالک کے علماء بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے طے کریں
کہ وہ چیزیں کہ جو تمام امت میں مشترک ہیں اور واضح ہیں، مثال کے طور پر ان کی فہرست بنائیں اور امت کو بتائیں، اور وہ چیزیں کہ جو مسالک کی اپنی خاص ہیں نہ چھوڑیں، اپنا عقیدہ ترک نہ کریں، لیکن ضابطہ اخلاق بنائیں کہ دوسرے پر تجاوز نہیں کرنا۔ آیت اللہ خامنائی اور آیت اللہ سیستانی بچے نہیں ہیں کہ جنہوں نے قرآن نہیں پڑھا اور وہ حدیثیں نہیں پڑھی جو تمہارا خطیب تمہیں تیلی لگا رہا ہے اور بتا رہا ہے، انہوں نے نہیں پڑھی، انہوں نے ایسے جذبات میں کہہ دی۔ چونکہ جس کو تم نے انوائٹ کیا ہے اور واقعی وہاں پہ توپیں چلا رہا ہے، اس کو اسلام کو درپیش چیلنجز کی پرواہ ہی نہیں ہے، اس کی اتنی حیثیت ہی نہیں ہے کہ وہ فیس کر رہا ہو ان چیلنجز کو اور ان خطروں کو دیکھ رہا ہو جو آج شیعہ ہو یا سنی سب کو درپیش ہے، دشمنان اسلام کی طرف سے، یہود کی طرف سے، صہیونیسٹ حکومت کی طرف سے، امریکی استعمار کی طرف سے، جو عالم اسلام کو خطرات درپیش ہیں، وہ تمہارا 10-15 ہزار کا خطیب نہیں سمجھ سکتا۔ اس کو صرف یہی ہے کہ اگلی دفعہ بھی بلایا جائے۔ جو یہ افراد ہیں کہ جو فیس کر رہے ہیں، آیت اللہ سیستانی کو پتہ ہے کہ کتنی کوشش کی گئی ہے عراق کے اندر شیعہ سنی فتنہ بھڑکانے کی، ان کو پتہ ہے اگر یہ بھڑک جائے تو کس کو نقصان ہوگا اور کس کو فائدہ ہوگا۔ یہ آیت اللہ خامنائی کو پتہ ہے۔ اس طرح کا فتویٰ دے کے جو جہلا کی گالیاں کھا رہے انہیں پتہ ہے، وہ خود کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے اس بات کرنے سے مجھے برا بھلا کہیں گے اور لوگ مجھے کہیں گے ایسی باتیں آپ نے کیوں کی، لیکن میری ڈیوٹی ہے، میں نہیں کروں گا تو کون کرے گا؟ تو بچائے جو دوسرے مسالک کا مذاق اڑاتے ہیں، ہٹ کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، مرجع مانتے ہیں، ان کو پہچانا بھی جائے اور ان کے شر سے بچا بھی جائے، ورنہ تیار ہو جائیں، صدیوں سے شیعہ سنی لڑائی چلتی آ رہی ہے، اور اسی قسم کے افراد جب زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہ بارود پر ماچس پھینکنے میں، بالآخر آخر میں جب یہ وہ لاوا پھٹنا ہی ہوتا ہے تو پھر کئی ادھر سے قتل ہو جاتے ہیں، کئی ادھر سے قتل ہو جاتے ہیں، پھر تھوڑے عرصے کے لیے پھر ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ پھر یہ ان کے اندر جراثیم دوبارہ حرکت میں، صدیوں سے ریپیٹ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بینات آنے کے بعد جنہوں نے تفرقہ کیا اور ٹکڑے کر لیے، ٹکڑوں میں بٹ گئے، تم ان کی طرح نہ ہونا، میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کے لیے عذاب عظیم ہے، جنت نہیں ہے۔ اللہ العلی العظیم۔